ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وواصل وقوفهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سید الشہداء، بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے: نبی آپ کہہ دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میں اس کے سوا کچھ نہیں مانتا کہ میرے اہل بیت سے نہیں. شریف انسان کی شرافت مندی یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا احسان بھی کرے تو قرآن کی روح سے احسان کا بدلہ احسان ہی دیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان جب شرافت کے راستے کو چھوڑ دے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور جب اس راستے سے منحرف ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کیا اکثر موقعوں پہ جو محسن ہوتا ہے اسی کو دبانے پہ آ جاتا ہے، اسی کے عیب ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا، احسانوں کا بوجھ لاد دیا. جب انسان شرافت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اسی کے اندر عیب تلاش کرنا شروع کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے جو فرمایا ہے: حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید نے انسان کو انسانیت سے خطاب کیا ہے، انسان کو اس کی نسل سے خطاب نہیں کیا ہے. کہ اگر انسان دیکھیں پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو کہیں پر بھی پروردگار عالم نے صرف ایک مورد ایسا آیا ہے جہاں پر نام لے کے لعنت کی. پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پہ ہے: ابو لہب، تبت یدا ابی لہب. اس کے علاوہ کہیں نام لے کر کے قرآن مجید نے لعنت نہیں کی ہے، ملامت نہیں کی ہے. ہاں،
کردار پیش کر دیے ہیں ایسے کہ انسانوں کے سامنے دونوں طریقے کے کردار پیش کر دیے کہ چاہو تو اس لعنتی کردار پہ چلے جاؤ اور چاہو تو اس صلواتی کردار پہ چلے جاؤ. ایک صلوات بھیج دو پر اب یہ انسان کا ظرف ہوتا ہے اور مثال دیتے ہیں کہ انسان کا ظرف جتنا زیادہ وسیع ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے شرافت ہو، نعمتیں ہوں، جتنی بھی چیزیں آپ کہہ لیجئے، شرافت ہو، علم ہو، معیار ہو، تقویٰ ہو، شجاعت ہو، حکمت ہو، وہ سب کے سب اتنی ہی زیادہ مقدار میں آتی ہے. اور ایک اور بھی چیز نفسیاتی جملہ ہے، حقیقت ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو وہی چیز دے سکتا ہے جو اس کے پاس خود ہو. جو اس کے پاس ہو وہی چیز دوسروں کو عطا کر سکتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو دے نہیں سکتا ہے. یہ حقیقت ہے. اب اگر قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے امت سے مطالبہ کیا ہے کہ اے امت پیغمبر، اگر لگتا ہے کہ پیغمبر نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اگر لگتا ہے کہ پیغمبر نے تمہارے لیے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں کہ خود پیغمبر کا کہنا ہے کہ مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا، مجھ پہ اتنے ظلم اٹھائے گئے کہ کسی اور نبی پر نہیں پڑے. تو جب اتنے زیادہ مظالم سہنے کے بعد بھی اگر وہ اس مرحلے پر باقی ہے کہ خاتم المرسلین بن جائے، خاتم النبیین بن جائے، تو اس کا مطلب وہ چیز کی جو انسان کے مقام کو بلند کرتی ہے سب سے زیادہ اسی شخص کے اندر ہے، سب سے زیادہ اسی کے اندر ہے. انسان دوسروں کو وہی چیز دے سکتا ہے جو خود اس کے پاس ہو. اگر پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی میں اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے، دشمنوں کو گلے سے لگایا ہے، تو اس کا مطلب اخلاق کے اس عظیم مرحلے پر فائز تھا کہ جہاں پر یہ حق تھا کہ قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم. یہ حق بنتا ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے پیغمبر کے لیے کہ اللہ نے وجد میں آ کر کے کہہ دیا ہے پیغمبر تم خلق عظیم پر ہو. نہیں، اخلاق کے اس مرحلے پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کسی کی تعریف ایسے ہی نہیں کرتا. عصمت کا معیار ہی یہ ہے کہ جب معصوم زبان کھولتا ہے، چاہے زبان کسی کی تعریف میں ہو یا کسی کی مذمت میں ہو، صرف ایسے ہی زبان جذبات کی بنیاد پر نہیں کھل جاتی ہے، بلکہ حقیقت کو دیکھ کر کھلتی ہے کہ جہاں پر مذمت کے لائق ہوتا ہے وہاں پر مذمت کرتا ہے، جہاں تعریف کے لائق ہوتا ہے وہاں تعریف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے پہلے ہی اعلان کر دیا لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے. یعنی نسبی رشتہ پہلے ہی ختم کر دیا، نسبی رشتہ پہلے ہی ختم کر دیا کہ نہ ادھر سے کوئی نسبی رشتہ ہے نہ ادھر سے کوئی نسبی رشتہ ہے. اور ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم جب اچھائی سوچتے ہیں، اچھائیاں سوچتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ ساری کی ساری اچھائیاں ہمارے اندر ہو یا ہماری نسل میں. یہ میں صرف اس دور کی بات نہیں ہے بلکہ زمانے پیغمبر میں بھی ایسے ہی تھا. یہ انسانیت کی خاصیت ہے. انسانیت کی خاصیت یہ ہے کہ اچھائیوں کو لینا چاہتا ہے. زمانے پیغمبر میں بھی یہی ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم کے پاس گوشت آیا، بھنا ہوا گوشت کسی نے ہدیہ پیش کیا، بہت اچھا لذیذ کھانا پیغمبر اکرم کے پاس پیش کیا گیا. اب پیغمبر تناول کرنے کے لیے بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد بارگاہ معبود میں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی پالنے والے تو میرے ساتھ دسترخوان پر اپنی مخلوقات میں سے اس کو بھیج دے جسے زیادہ محبوب رکھتا ہو، جسے تو زیادہ محبوب رکھتا ہو اسے بھیج دے تاکہ وہ آ کر کے میرے سامنے ساتھ میں بیٹھ کر کے ہم کھانا کھائیں. نبی کا غلام انس، یہ روایت جناب انس سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا کی ہی تھی
कि किसी ने दरवाजे पर आकर के दक्कुल बात किया, दरवाज़ा खटखटाया। अनस गए। अब चूंकि उन्होंने सुना था ज़माने पैगंबर से कि पालने वाले उस इंसान को भेज दे कि जिसे तू सबसे ज़्यादा चाहता हो, जिससे तू सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखता हो, उसे भेज दे ताकि आकर के साथ में मेरे साथ में बैठ करके हम लोग तनावुल फरमाए। अनस कहते हैं कि दरवाज़ा दक्कुल बाब हुआ, मैं पहुंचा। मैंने पहुंचने के बाद क्या देखा, हजरत अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए। मैंने जिस लफ्ज़ के लिए, अपनी जिस बात के लिए ये रवायत नकल की है वो जहन में रहे। क्या है कि इंसान चाहता है कि सारी अच्छाइयाँ उसी के नसीब में लिख दी जाएं। बेटा हो तो सबसे अच्छा हो, खुद हो सबसे अच्छा हो, गाड़ी हो सबसे अच्छी उसके पास हो, बंगला घर सब कुछ सबसे अच्छा इंसान अपने लिए सोचता है। अनस कहते हैं जब मैं पहुंचा देखा मौलाए कायनात खड़े हुए और उन्होंने आकर के मौलाए कायनात ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब सोचिए, जिसे अल्लाह ने भेजा है, जिसे नबी ने बुलाया है, बीच में किसी और को नहीं आना चाहिए। लेकिन अनस कहते हैं जैसे मौलाए कायनात ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, एक मर्तबा अनस कहते हैं कि मैंने कहा या अली रसूल अल्लाह किसी काम में मशगूल है, थोड़ी देर बाद आइएगा, थोड़ी देर के बाद आइएगा। मौलाए कायनात ये जुमला सुनकर के वापस चले गए। फिर रसूल अकरम ने वही दुआ की, पालने वाले अपनी मखलूकात में से उसे भेज दे जिसे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। फिर दरवाजा दक्कुल बाब हुआ। जनाब अनस कहते हैं मैं फिर पहुंचा और पहुंचने के बाद दरवाजा खोला, देखा फिर मौलाए कायनात खड़े हुए। कहते हैं अनस क्या मैं अंदर आ सकता हूं? फिर अनस कहते हैं कि मैंने कहा रसूल अकरम किसी काम में मशगूल है, थोड़ी देर के बाद आइएगा। 2 मरतबा हो गए, 2 मरतबा हो गए। दूसरे फिर रसूल अकरम ने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहा पालने वाले उसे भेज दे कि जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता हो, जिसे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। अनस कहते हैं अभी हाथ नीचे नहीं आते फिर दक्कुल बाब हुआ, फिर दक्कुल बाब हुआ। अब पहुंचे, पहुंचने के बाद दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद देखा कि फिर मौलाए कायनात खड़े हुए हैं। अनस को समझ में आएगा कि जितनी मर्तबा भी वापस करूंगा आएगा तो यही आएगा। क्यों? इसलिए कि नबी बुला रहा है, खुदा भेज रहा है, खुदा भेज रहा है। अब जनाब अनस अंदर आए मौलाए कायनात के साथ और आने के बाद पूरी हकीकत को बयान कर दिया रसूल अकरम के सामने। कहा या नबी अल्लाह, हजरत अली 3 मरतबा है, 2 मरतबा है, 2 मरतबा मैंने ये सोच करके वापस कर दिया कि काश कोई हमारे खानदान से आ जाए, काश कोई ये फजीलत किसी उसको मिल जाए जो हमारे खानदान से हो। लेकिन कुर्बान हो जाए जाने कि खुदा किसी को फजीलत ऐसे ही नहीं देता है, पहले ज़र्फ देखता है फिर मकाम देता है। एक सलवात भेज दे बार मोहम्मद। इरशाद रब्बुल इज्जत है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरी उम्मत, अगर तुझे पैगंबर की ज़हमतों का सिला देना है तो मोहब्बत कर अहले बैत से, कुर्बत। हमारे समाज में, खास तौर से हमारे हिंदुस्तानी समाज में लफ्ज बहुत बदनाम हो गया। जब लफ्ज़ मोहब्बत आती है तो आदमी थोड़ा सा, कोई मुस्कुरा करके, कोई आंखें चढ़ा करके, कोई बहरहाल, चूंकि समाज में इस लफ्ज़ को इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया गया कि वो लफ्ज़ जो तकद्दुस में इतना बाला था कि जिसे उम्मत से अल्लाह ने मांगा, जिसे पूरी उम्मत से क़यामत तक आने वाले मुसलमानों से खुदा कह रहा है ऐ नबी कह दीजिए अगर तुम हमारी रिसालत का अज्र देना चाहते हो तो हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो। बहुत ही मुक़द्दस लफ्ज़ है, बहुत ही मुक़द्दस लफ्ज़ है, लेकिन समाज के एतबार से लफ्ज़ थोड़ा सा मायूब होने लगा। लेकिन तकद्दुस इसका इतना ज़्यादा है, ये लफ्ज़ इतना मोतबर है कि दुनिया की कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जहां इस लफ्ज़ का दखल ना हो। वाह क्या बात है, वाह वाह। जहां
اس لفظ کا دخل نہ ہو. میں انسانوں سے ہٹ کر کے جانوروں کی زندگی میں جب نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ ایک درندہ اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی محبت میں دوسرے کے اوپر کس طریقے سے حملہ آور ہو جاتا ہے. کون سی وہ کشش ہے کہ جو رات کو سوتی ہوئی ماں کو بچے کی ایک کروٹ سے جگا دیتی ہے. محبت کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں ہے. دنیا کی ابتدا بھی اسی لفظ پہ رکھی گئی اور دنیا کی انتہا بھی اسی لفظ پہ رکھی گئی. قدرت نے اعلان فرما دیا. اللہ نے کیا کہا؟ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے محبوب جانا، مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنے اس محبت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. اتنا عظیم لفظ ہے یہ محبت. لیکن ایک صلوات بھیجے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا مقدس لفظ، اتنا عظیم لفظ جس کو امت سے خدا نے طلب کیا، امت سے خدا نے مانگا، جہاں پر ہر چیز کی، ہر شریف چیز کی بنیاد جس لفظ پہ رکھی گئی اسے کہتے ہیں لفظ محبت. لیکن ہوتا یہ ہے کہ محبت کبھی ہو جاتی ہے، کبھی کی جاتی ہے. محبت کبھی ہو جاتی ہے اور کبھی کی جاتی ہے، اور دونوں میں فرق ہے. دونوں محبتوں میں فرق ہے. ایک طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. اور دوسری طرف یہ ہے کہ محبت کبھی کبھی آنن فانن ہو جاتی ہے، ایک دم سے ہو جاتی ہے. اور ایک دم سے ہوئی محبت کبھی کبھی ایک دم سے چلی بھی جاتی ہے، کبھی کبھی ایک دم سے چلی بھی جاتی ہے. اب سماج میں دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی اچھی چیز دکھی، دل میں اتر گئی، فوراً محبت ہو گئی. لیکن جب اس کی حقیقت سے آشنائی ہوئی تو جو محبت دلوں میں اتری تھی لمحوں میں چلی گئی. جو منٹوں میں اتری تھی وہ لمحوں میں چلی گئی. لیکن وہ محبت کی جس کی بنیاد جذبات پر نہیں ہوتی بلکہ معرفت پر ہوتی ہے، وہ نہ لمحوں میں آتی ہے نہ لمحوں میں جاتی ہے. نہ لمحوں میں آتی ہے نہ منٹوں میں جاتی ہے. اس کی مثال آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کی بنیاد پر جن سے محبت ہو گئی تھی 1400 سال ہو گئے، نہ کم پڑی نہ گئی، لیکن جن سے نہ ہونی تھی کوئی کرا نہ سکا. صلوات بھیجے پر محمد والے. نعرہ حیدری حیدری، ایک آواز بلند نعرہ صلوات. ایک اور صلوات بھیجے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا کس چیز کا؟ اجرن الا المودۃ فی القربى. الا المودۃ فی القربى ہوتا یہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے اللہم محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب چونکہ لفظیں قرآن کی ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اصول تعلیمات اسلام بھی یہی ہے کہ قرآن کا حرف حرف معجزہ ہے. اگر جو نقطہ بھی کہیں پر ہے تو وہ بھی معجزہ ہے، وہ نقطہ بھی معجزہ ہے. اگر کہیں پر زبر لگا ہوا ہے تو وہ بھی ویسے ہی معجزہ ہے جیسے آیت معجزہ ہے. تو اگر قرآن مجید نے ہم سے یہ طلب کیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، تو سوال یہ ہے کہ محبت ہوتی کیسے ہے اور کون سی محبت کو قرآن نے ہم سے مانگا ہے؟ کون سی محبت ہے جسے قرآن نے مانگا ہے؟ تو دیکھیے، چاہے لمحوں میں آنے والی محبت ہو یا معرفت کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ہو، حقیقت یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کمال ڈھونڈتی ہے. محبت ہمیشہ کمال ڈھونڈتی ہے، اور جہاں پر کمال ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، وہ محبت خود بخود ہو جاتی ہے. اب وہ چاہے کمال، اب چونکہ ہر چیز کا، ہر دنیا کے ذرے ذرے میں پائے جانے والے کمال کا مخزن اول، منبع اول خود ذات پروردگار ہے.
خود ذات پروردگار، چاہے جیسا کمال ہو خود ذات پروردگار ہے، لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں نہ اسے یہاں تک بلا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مشکل ہے انسانیت کے ناطے، لیکن پروردگار عالم نے چونکہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، لہذا اس نے اپنے کمالات کے مظہر کے ایک واسطہ قرار دیا اور اس واسطے کا نام رکھا آل محمد. اس واسطے کا نام رکھا آل محمد. اپنی صفات کے سارے صفات کا مظہر قرار دیا آل محمد کو، یعنی سارا کمال مخزن اول خود ذات خدا، لیکن دکھے گا وہاں جہاں یہ ذاتیں موجود ہوں گی، جہاں پر آل محمد ہوں گے دکھے گا وہیں، یعنی کمال حسن چاہیے، کمال تقوی چاہیے، کمال سخاوت چاہیے، کمال علم چاہیے، کمال تقوی چاہیے، کمال بہادری چاہیے. تم کمالات کو پہچانتے جاؤ، محبت خود بخود ہوتی جائے گی. صلوات بھیجے بر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کمال قرار دیا آل محمد کو اپنی اوصاف کے مظہر کا، معجزہ بنا کر بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور معجزے کی خاصیت ہی یہی ہوتی ہے، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقلوں سے باہر ہو، جو عقلوں سے پرے ہو، جو عام عقلوں میں سما جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر سما جائے ہماری عقلوں میں اور سمجھ میں آ ہی جائے ہمیں کہ اس کا مقصد کیا، اس کا ریزن کیا، اس کی علت کیا، اس کی وجہ کیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ معجزہ نہیں ہے، اسے ہم کرامت کہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ساتھ معجزہ بنا کر بھیجا. ایک خاموش معجزہ جسے ہم نے کہا قرآن صامت، اور دوسرا وہ معجزہ کہ جو ہر قدم قدم پر معجز نمائی کرتا رہا، قدم قدم پر معجز نمائی کرتا رہا. اب دیکھیں معجزہ کہتے ہیں نا، جب قرآن مجید کا جب نزول شروع ہوا ہے تو خانہ کعبہ کے اوپر لا کر کے سورہ انا اعطینہ کو لٹکا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں عربوں کے درمیان چونکہ ادبیات کی بہت وسیع دنیا ہو چکی تھی، لوگ اشعار لا کر کے اپنے اشعار کو خانہ کعبہ کے اوپر لا کر کے لٹکا دیتے تھے، اور جب تک اس کی کاٹ نہیں آ جاتی تھی، جب تک وہ اشعار لٹکے رہتے تھے، جب تک وہ اشعار وہاں پر لگے رہتے تھے فلاں شاعر کے نام سے، یہ فلاں شاعر کا نام ہے. جب اس کی کاٹ آ جاتا تھا اس کی کاٹ میں، تب اس کو وہ خود بخود اتار لیتا تھا. لیکن جب وہ قرآن مجید کو پیغمبر اکرم نے لا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا تو اب جتنے لٹکے ہوئے تھے سب اتر گئے. سبحان اللہ. جتنے تھے سب اتر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک جو لٹکائے جا رہے تھے وہ کلام بشر ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو لٹکایا گیا ہے وہ کلام بشر نہیں ہے، کلام بشر سے بالا تر کوئی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں انا اعطینا کل کوثر، جب ہم اپنی زبان میں کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو لاکھ فصیح ہو، بلیغ ہو، ادب کے دائرے میں کہیں، لیکن کم سے کم تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے. اپنی زبان کی گفتگو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم باتیں کیا کرتے ہیں. کسی دوسری زبان میں تو بات الگ ہے، لیکن جب ہم اپنی ہی زبان میں گفتگو کرتے ہیں دوسروں سے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے. لیکن اگر ہماری بات اپنی ہی زبان میں سمجھ میں نہ آئے اور ہم اس کی ہی کاٹ تو لا کے قرآن مجید کو لٹکا دیا گیا. اب یہ بتائیے انصاف سے، کیا اتنے پڑھے لکھے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ دور جاہلیت کہا جاتا ہے، لیکن ادب میں اتنے ماہر اور لمبے لمبے کلام لا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکانے والوں کو کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آتینا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کل کوثر کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم تھا؟ فصلے کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کچھ معلوم تھا. لیکن آخر وجہ کیا تھی کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہر آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا. وہ سب کچھ جانتے تھے، سارے معنی کو جانتے تھے، سارے مفاہیم سے آگاہ تھے،
لفظ کو جانتے تھے، ادب کی دنیا کے شہسوار ہوا کرتے تھے، لیکن جب 3 آیتوں کو لٹکایا گیا لا کر کے تو سب کے سب گونگے ہو گئے. یہی تو کہیں گے نا. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی دوسرا جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے. عربوں کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اپنے علاوہ پوری دنیا کو گونگا سمجھتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ پر 3 آیتوں کو دیکھ کر پورا عرب گونگا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقلوں سے باہر کی کوئی چیز ہے. سب جانتے تھے انا کا مطلب کیا ہے، آتینا کسے کہتے ہیں، فصلے کا مطلب کیا ہے، لربک ونہر کا مفہوم کیا ہے. سارے جملات انہی کے تھے، سارے الفاظ انہی کے تھے، کوئی عرب سے باہر کچھ نہیں تھا. لیکن قدرت نے کیا کیا، صرف انہی جملات کو قدرت نے لکھ دیا. انہی جملات کو کہ جو الگ الگ استعمال ہوتے تھے، انہی کو جب اللہ نے معجزے کی شکل میں 3 آیتوں میں لکھ دیا تو اب سب کے سب اس کے سامنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے گونگے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے، وہ کلام ہے کہ جو ہمارے بشر، ہماری حیثیت سے بالاتر چیز ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی چیز دکھتی تو ضرور ہے لیکن ہوتی ویسی نہیں ہے. الفاظ ضرور عرب کے ہیں، لیکن الفاظ ضرور عربی ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ عربی ضرور ہیں لیکن ترتیب خدا نے دے دی ہے. الفاظ عربی ضرور ہیں لیکن فصاحت خدا نے رکھ دی ہے. الفاظ عربی ضرور ہیں لیکن ترکیب خدا نے رکھ دی ہے. تو جو عرب کے ہوتے ہوئے بھی عرب نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا مرتب کر دے تو جو عرب کیا ہوتا ہے وہ بھی عرب ہی نہیں رہ جاتا ہے، جو جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں رہ جاتا ہے. تو اب آئیے دیکھیں کہ عجب نہیں، قدرت آواز دینا چاہتی ہے. دیکھو، چلے گا بھی تم جیسا، بیٹھے گا بھی تم جیسا، اٹھے گا بھی تم جیسا، سوئے گا بھی تم جیسا، کلام بھی کرے گا تم جیسا، سب کچھ تم جیسا ہو کر بھی تم جیسا نہیں ہوگا. صلوات بھیجے پر محمد والے ایک اور صلوات بھیج دے بر محمد. تو سب کچھ تم جیسا ہو کر کے بھی تم جیسا نہیں ہوگا، تم جیسا نہیں ہوگا. پھر آئیے چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف. محبت کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، کچھ قاعدے ہوا کرتے ہیں. اگر محبت مخلص، خالص، سچی ہوتی ہے تو ان اصول کے پیرائے میں ہوتی ہے، ان قواعد کے تحت ہوتی ہے. اس سے ہٹ کے محبت نہیں ہوتی، ریاکاری ہوتی ہے. اس سے ہٹ کے اگر کچھ ہو تو وہ محبت نہیں ہوتی، ریاکاری ہوا کرتی ہے. محبت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کسی بھی معیار کا ہو، جو چیز دل میں اتر جاتی بس وہی نظر آتی ہے. جو چیز دل میں اتر جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا، کچھ اور دکھائی نہیں دیتا. لاکھ لوگ ہوں لیکن چہرہ وہی دکھتا ہے جو دل میں اتر چکا ہوتا ہے. لاکھوں کے درمیان بھی، ہزاروں کے درمیان بھی صرف اسی چہرے کو پر نظر جا کے ٹکتی ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو. یقین نہ ہو تو غدیر کا میدان دیکھ لیجئے، جہاں سب کے سب صحابی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، لیکن نگاہ جا کے اسی پہ ٹکی جو کعبے سے لے کر کے آج تک کے محبوب رسول بھی تھا، محبوب خدا بھی تھا. صلوات بھیجے پر محمد. اگر محبت سچے اصولوں پر قائم ہوتی ہے تو صرف عاشق کا، معشوق کا چہرہ ہی دل میں اترتا ہے. لیکن اگر اصول دکھاوا ہو، اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو تو الفاظ بدل جاتے ہیں، تعبیریں تھوڑا سا بدل جاتی ہیں کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وہ جو خلوص ہے اس میں کمی ہے، اس میں
یہ ان سے بھی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم سے خدا مانگ رہا ہے، چونکہ خدا جو دیتا بھی ہے تو خالص دیتا ہے، جو لیتا بھی ہے تو خالص لیتا ہے. نہ ریاکاری، نہ ملاوٹ، کسی طرح کی کوئی چیز اللہ کے یہاں نہیں چلتی. جو دیتا ہے خالص دیتا ہے. اس نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں، اب ہم کہتے ہیں نا خدا صادق الوعد ہے، خدا سچا ہے. قرآن مجید میں جب ہم وعدوں کی دنیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے کئی جگہوں پر الفاظ استعمال کیے جنہیں ہم کہتے ہیں وعدہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. یہ وہ وعدے ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے انسانوں سے کیا ہے. تو اب پروردگار عالم نے جو وعدے ہم سے کیے، تو جو ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ بھی خالص مطالبہ کیا ہے، ملاوٹ والا نہیں کیا ہے. ملاوٹی مطالبہ نہیں ہے، چونکہ اللہ کے یہاں خلوص دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم نے مجلس میں کتنا اچھا تبرک بانٹا ہے. اگر خلوص ہو تو مجلس میں کچھ نہ بٹے تب بھی مجلس بہت عظیم ہوتی ہے. لیکن اگر سب کچھ بانٹ دیا جائے، خلوص نہ ہو تو منہ پہ مار دی جاتی ہے. ایک صلوات بھیج دے بر محمد والے. اور یہ اخلاص کا ہی نتیجہ ہے کہ جو اتنی بارش میں بھی آپ کو دور دراز کے علاقوں سے ہو کر کے اس وقت تقریباً 10 بجے کے آس پاس آ کر کے یہاں پہ بلا کر کے بٹھاتا ہے. یہ صرف وہی سچی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ورنہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے بھی محبت کرتے ہیں. یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں کرتے ہیں، لیکن بھی محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے. کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے. یہی ظلم تو آل رسول پر شروع سے ہوا، جس کی ابتدا نبی سے ہو کر کے آخری وصی تک چلی. یہ بھی جو آیا بیچ میں محبت میں، یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس کی ابتدا رسول اکرم سے ہے. رسول اکرم سے ابتدا ہوئی اور ایک کے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے، آخر تک یہ ظلم اسی طرح سے جاری رہا. کہ جو امت نے سب سے پہلا ظلم جو کیا ہے محمد اور آل محمد کے اوپر، وہ یہی تھا کہ جو گونگے تھے، جو لنگڑے تھے، جو بول سکتے تھے، جو نہیں بول سکتے تھے، سب نے ہی کسی نے کیسے، کسی نے کیسے، ہر طریقے سے سب نے یہی کہنا کہ یہ تو میرے جیسا ہے، یہ تو میرے جیسا ہے، یہ تو میرے جیسا ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ ظلم ہے اس کے اوپر کہ جسے قدرت نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ اگر اپنی بارگاہ میں بھی بلاتا ہے تو جوتیوں کے ساتھ بلاتا ہے. جسے اپنی بارگاہ میں بھی جوتیوں کے ساتھ بلاتا ہے، وہ کہتے ہو ہم جیسا ہے. بھائی جس کی جوتیوں کے برابر تمہاری پہنچ نہیں ہے، اس کے جیسا ہونا کیسا ہے. ایک صلوات بھیج دے نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. یہ ہے عظمت. اگر اخلاص ساتھ میں ہوتا ہے، خلوص ساتھ میں ہوتا ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ رسول اکرم سے. یہ ہم جیسا ہے، یہ ہم جیسا ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسا ہے تو نبی کے ظاہری معجزات دیکھ لیجئے. ظاہری معجزات، میں روحانی طاقت کی بات نہیں کر رہا ہوں. ظاہری جس میں پتھر اٹھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے لگتا ہے. تھوک دیتے ہیں کنویں میں تو سوکھا بھی ہو تو اس میں پانی آ جاتا ہے، اور ایسا پانی جو دوسرے کنویں میں نہ ہو. دوسرے کنویں میں اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم شخصیت. اور عالم یہی ہوا جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر سوکھے کنویں میں تھوکتے تھے تو کنویں میں پانی آ جاتا تھا، تم بھی تھوک دو. اس نے جیسے ہی تھوکا کنویں میں پانی تھا سوکھ گیا. کنویں میں جو پانی تھا بھی وہ سوکھ گیا. کیوں؟ اللہ چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب کے سامنے کوئی ٹھہر سکے. اس کے حبیب کے سامنے کوئی ٹھہر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ حبیب کو حبیب جیسا کسی دوسرے کو بنایا ہی نہیں. کسی دوسرے، نہ اللہ دوسرا
نہ نبی جیسا دوسرا نہ اس کے وسیع جیسا دوسرا، لیکن امت نے یہ ظلم کرنا شروع کیا، کہا کبھی نبی میرے جیسا ہے، علی کو کہا، کبھی علی کو اس کے مقابلوں میں کھڑا کر دیا جو کسی صفت میں بھی علی کے سامنے نہیں ٹھہرتے تھے۔ کیوں؟ علی تھا کائنات کا امیر، علی وہ جو کائنات کا امیر، سامنے وہ جو شام کا فقیر، جو کسی صفت میں بھی علی کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ ہے عظمت، اللہم صلی علی محمد و علی عظمت آل محمد کی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہم اہل بیت اگر چاہتے ہو اجر رسالت دینا تو اہل بیت سے محبت کرو، اور اللہ کے ہاں کسی بھی کام کی، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، اللہ کے ہاں کام کی جو سب سے بڑی قبولیت کی جو چیز ہوتی ہے اسے کا نام دیا جاتا ہے اخلاص۔ کہ اگر انسان میں خلوص نہیں ہے، اگر عمل للہ نہیں ہے، تو چاہے جتنا گمبھیر، چاہے جتنا بھاری عمل ہو ہماری نگاہوں میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و صلی علی محمد و علی محمد۔ اگر عمل خلوص ہوتا ہے تو خدا خود قبول کرتا ہے، نبی سند دیتا ہے، امام سند دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے ہیں، جب چلے ہیں اور آنے کے بعد میدان کربلا میں آ کر کے مولا آواز دے رہے ہیں تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے۔ تو اگر یہ اخلاص نہ ہوتا تو جیسے لوگ دوسرے میدانوں سے واپس چلے گئے، باوجود اس سے کہ نبی بلاتے رہے لیکن یہ جاتے رہے، یعنی ایک طرف شیطان آواز دے رہا تھا نبی قتل کر دیے گئے، دوسری طرف نبی آواز دے رہا تھا میں زندہ ہوں، لیکن عجب مسلمان ہے کہ نبی کی آواز نہیں سمجھ پا رہا ہے، شیطان کی آواز پہ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو روایتوں میں ملتا ہے نا کہ جب قیامت کے میدان میں جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جب شیطان سے ملاقات ہوگی تو کہیں یہی بھڑکا رہا تھا، اسی نے بہکایا تھا ہمیں، تو شیطان یہی کہے گا کہ میں نے بھی تمہیں بلایا تھا، خدا نے بھی بلایا تھا، تم نے ہماری آواز پہ لبیک کہی، خدا کی آواز پہ نہ کہی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک صلوات بھیج دے بر محمد و علی۔ اخلاص سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز خلوص ہے۔ اگر خلوص ہوتا ہے تو وقت کا معصوم امام آواز دیتا ہے جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں، یہ اخلاص ہی تھا۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم مجلسیں پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا مولا کائنات کا نام لیتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف مخصوص ہے مولا کائنات سے یا امام حسین علیہ السلام سے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ اور بات ہے کہ چونکہ کہتے ہیں نا کہ معصوم کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، جو پیغمبر نے کہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، اور پھر آخر میں کہتے ہیں وکلنا محمد، یہ کلنا محمد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہلا ہے وہی آخری ہے، جس کی سیرت، اسی لیے جب معصومین روایت نقل کرتے ہیں تو جو معصومین سے روایتیں ہوتی ہیں وہ فوراً تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے باپ نے ان سے، میرے باپ نے ان سے، اور آخر میں لا کر کے پیغمبر کی ذات پہ ختم کر دیتے ہیں کہ پیغمبر سے یہ سنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اگر کل کے حسین نے اپنے اصحاب کے اخلاص کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، اگر ایسے ہی صحابی، ایسے ہی چاہنے والے آج بھی ہوں تو آج کا حسین بھی یہی آواز دے گا، آج کا حسین بھی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اپنے کو ایسا بناؤ کہ یہ حسین کہنے لگے کہ جو صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو لے کے گئے ہیں یہ 72 کا قافلہ، ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن میں کہ اتنے لوگ چاہنے والے تھے، مکے سے، مدینے سے لے کر کے مکہ، خود خاندان بنی ہاشم میں بھی اتنے لوگ ہیں، اور یہ جگہ جگہ پر مولا کائنات کو واعظ و نصیحت کرنا، مولا آپ نہ جائیے، کربلا جا رہے ہیں، اتنا سخت مرحلہ ہے، اگر آپ کا جانا ہی ضروری ہے تو آپ جائیے، بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، بیویوں کو
یہ خود بتاتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں درد ہے، محبت ہے، کہ جو امام کو واضح و نصیحت کر رہا ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے نا کہ آخر یہ 72 لوگ ہی کیوں ہیں اور سب کے سب ساتھ نہیں آئے؟ کچھ تو وہ تھے جو کربلا میں ملاقات ہوئی، کچھ وہ تھے جو راستے میں ملاقات ہوئی، اور حبیب ابن مظاہر کو یا مسلم ابن اوسجا کو تو خط لکھ کر بلایا ہے. یہ کیوں تھے اتنے؟ آخر ان کے اندر کیا تھا کہ جنہیں امام ساتھ لے کر چلے گئے، اور اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو اسے خط لکھ کر بلاتے ہیں. آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے عزیزو. ہمارے درمیان ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کیا اکثر اور بیماریوں کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے مرحلے میں جب بیماری اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو وہ بھی موقع آ جاتا ہے جہاں انسان موت و حیات کے درمیان ہوتا ہے، موت و حیات کے درمیان. اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب اس سے خون کی ضرورت ہے، خون چاہیے، کم ہو گیا ہے، پوائنٹ لیول گر گیا ہے، اسے بڑھانا ہوگا اس کو زندہ رکھنے کے لیے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو خون کم ہو گیا ہے اس خون کو باہر سے چڑھانا پڑے گا اگر زندہ رکھنا ہے تو. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو مریض کا جو لے کے جاتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو گارجین ہوتا ہے، کتنا مجبور ہو جاتا ہے، چاہے جیسے چاہے جہاں سے لے کے آئے اس کو خون لانا ہی لانا ہے، چاہے لے کے آئے یا خرید کے دے، اس سے مطلب نہیں، اس کو تو خون چاہیے. لیکن انصاف سے بتائیے، جب ہم خون لے کر جاتے ہیں تو کیا ہر کسی کا لے گیا ہوا خون ڈاکٹر چڑھا دیتا ہے؟ نہیں چڑھاتا نا. ہر کسی کا خون نہیں چڑھاتا. پہلے دیکھتا ہے کہ جس کا خون آیا ہے یہ خون مریض کے گروپ سے میچ کر رہا ہے یا نہیں، یہ خون میچ کر رہا ہے یا نہیں. اگر میچ کرتا ہے تو چڑھا دیتا ہے، اگر نہیں کرتا تو لاکھ لے کے چلے آئیے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدف ہے زندگی کا باقی رکھنا، مریض کو زندہ رکھنا جہاں تک ہماری پہنچ ہے. بہرحال موت حقیقت ہے، اس کو تو آنا ہی، لیکن جہاں تک پہنچ ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو زندہ رکھا جا سکے. تو اب ڈاکٹر بھی ہر ایک کا خون نہیں چڑھاتا، دیکھتا ہے جو میچ کرتا ہے اسی کا خون چڑھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا بھی خون چڑھا دیا تو نتیجہ یہ ہوگا جو 2 گھنٹے بعد مرنا ہوگا ہو سکتا ہے وہ 10 ہی منٹ میں مر جائے، ہو سکتا ہے جو 2-4 دن بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد جس کو مرنا ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی مر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون جو ہے کہ جسے زندگی دینے کے لیے چڑھایا گیا تھا، بجائے زندگی دینے کے اس نے موت کا کام کیا. یہ ہم عام ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں جو تجربیات کی بنیاد پر اس مقام پر پہنچ گئے کہ خون چڑھانے کے لیے گروپ کا میچ کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، حسین ہے نباز انسانیت، حسین ہے نباز انسانیت. امام نے اپنے ساتھ سب کو کیوں نہیں لیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اسلام کو کون سے خون کی ضرورت ہے. اسلام کے گروپ سے کس کا گروپ میچ کرے گا؟ جس کا گروپ میچ کر رہا تھا کوفے میں تھا تو خط لکھ کے بلوا لیا، جس کا نہیں کر رہا تھا مدینے میں چھوڑ دیا، مکے میں چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد تھا دین کو بچانا، مقصد تھا دین کو حیات دینا. لہذا حسین صرف اسی کو لے کے چلے گا جس کا خون دین کے خون پہ چڑھ سکتا ہو، دین کے خون سے میچ کر سکتا ہو. حسین کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دے بر محمد. یہ ہے مقصد کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا. زینب کو لیا، ام کلثوم کو لیا، بیویوں کو لیا، اور بھی بیویاں تھیں، لیکن کچھ خاص بیویوں کو اپنے ساتھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو حیا کے لیے چادر کی ضرورت تھی. بچے لیے، بھائی لیا، جوان کو لیا، کیونکہ اسلام کی جوانی پہ علی اکبر کے خون کی ضرورت تھی. 6 مہینے کا ششماہا لیا
کیونکہ اسلام کو اس کا بھی خون چاہیے تھا۔ ارباب ازا، بات یہیں پر ختم ہو گئی ہوتی، لیکن حسین نے اسے بھی ساتھ لیا کہ جس کے بغیر امام کو سکون نہیں ملتا تھا۔ جب تک سینے پر 4 سال کی بچی نہ سو جائے، نہ مولا کو سکون ملتا تھا اور نہ اس 4 سال کی بچی کو نیند آتی تھی۔ ارباب ازا، مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، بڑا سنسان لگتا ہے جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ اتنی محبت، اور اسی لیے جناب سکینہ کو اور زیادہ ستایا گیا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام بہت چاہتے تھے، اسی لیے اور درے مارے گئے۔ اور ہمیشہ بازار شام ہو یا بازار کوفہ ہو، جناب سکینہ نے متعدد مرتبہ یہ مرثیہ پڑھا ہے، یہ شکایت کی آ کر کے جناب سید سجاد سے، اے بھیا سجاد، شمر سے کہہ دو جتنے درے مارنا ہو مار لے، لیکن کبھی یہ نہ کہے اے سکینہ کہاں ہے تمہارا چچا، اے سکینہ کہاں ہے تمہارا بابا، کہو آئے آ کر کے تمہیں بچائے۔ ارباب ازا، اتنی محبت تھی اس چھوٹی سی بچی سے۔ مقتل نے جو انداز لکھا امام حسین علیہ السلام کی رخصتی کا، کسی اور کے ساتھ یہ انداز نہیں، کہیں پر بھی کسی اور شہید کے بارے میں نہیں۔ خیمے کا دروازہ کھولتے، پردہ اٹھاتے، 3 سال کی بچی ہے، گھوڑے کے سموں سے لپٹ کے بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، کیا تو میرے بابا کو رن میں لے جائے گا؟ میرا بابا بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہاں ارباب ازا، یہ صرف بیٹی اور باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے، ہاں ارباب ازا امام وقت ہے مولا، امام وقت ہے۔ معصومیت اور محبت کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ اترتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے معلوم ہے آپ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، بابا میں چاہتی ہوں ایک مرتبہ پھر مجھے سینے سے لگا لیجئے۔ اتنی محبتیں کرنے والا امام تعریف مقتل کے جملے ہیں، وہیں پہ مولا لیٹ گیا، میری لاڈلی سکینہ میرے سینے سے لیٹ جا۔ ہاں ارباب ازا، سینے پہ سلا کے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے سکینہ دیکھ اب آج کے بعد یہ سینہ نہ ملے گا، اے میری لاڈلی سکینہ دیکھو اب تمہیں زینب کے سید سجاد کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، ماں کے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن اے میری لاڈلی سکینہ شام کا بازار ہو یا کوفے کا دربار ہو، زینب کے ہاتھ بندھے ہوں گے، کبھی یہ شکوہ نہ کرنا، کبھی یہ نہ کہنا پھوپھی اے پھوپھی مجھے آپ کے سینے پر سونا ہے، اے بھیا مجھے آپ کے سینے پر سونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہوگا ضرور لیکن ہاتھ بندھے ہوں گے، گردن بھی بندھی ہوگی، پیر بھی بندھے ہوں گے۔ ہاں ارباب ازا، اتنی محبت ہے اپنی اس چھوٹی سی شہزادی سے۔ مقتل کے جملے کہتے نا کہ چونکہ اتنا زیادہ ظلم اس لیے اس 4 سال کی بچی پہ ڈھایا جا رہا ہے کیونکہ حسین بہت چاہتے تھے۔ ارباب ازا، اس چاہت کا عالم دیکھیں۔ روایت کے جملے ہے کہ جب قافلہ کوفے کی طرف جا رہا تھا تو ظالم اتنی تیزی سے اونٹوں کو دوڑا رہے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ اونٹوں کو دوڑا رہے تھے، انہیں جلدی پہنچنا تھا، اتنی تیزی سے دوڑا رہے تھے کہ اونٹ ایک دوسرے کے زبان میں، یہ جانور کان میں یہ کہہ رہے تھے دیکھو ہمارے پشت پر آل رسول ہے ذرا آہستہ چلو، ہمارے پشت پر آل رسول ہے ذرا آہستہ چلو، ہمارے پشت پر ستائے ہوئے ہیں، رلائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ذرا آہستہ چلو۔ لیکن ظالموں نے دوڑانا شروع کیا۔ ہاں ارباب ازا، اسی عالم میں مقتل کے جملے ہیں کہ کربلا سے لے کر کے کوفے کے بیچ میں اتنے بچے گر کر مر گئے، لیکن عالم یہ ہے ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، جب بھی کوئی بچہ تھا گرتا تھا چلاتا تھا اماں بچا لو، لیکن ماں ہے بے قرار ہے، بے چین ہے، لیکن مجبور ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اٹھا نہیں سکتا۔ ہاں زادارو، اسی اسنا میں حسین کی سکینہ بھی گری۔ ارباب ازا، سکینہ کا گرنا تھا
ایک مرتبہ وہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا جس پہ سکینہ کے باپ کا سر تھا. ظالم آگے بڑھا, سید سجاد کے پاس آتا ہے, شمر آتا ہے, درے لہرا کے کہتا ہے اے سید سجاد اپنے بابا سے کہہ دو آگے بڑھے ورنہ یہ تازیانہ ہے اور تمہاری پشت ہے. ارباب اعزاز جزاک اللہ خیرہ. ہاں عزادارو, مقتل کے جملے ہیں کہ جناب سید سجاد نے یہ منظر دیکھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد سید سجاد کے پاس آتی ہے, اے بیٹا کیا ماجرا ہے؟ اے پھوپھی اماں میری 4 سال کی بہن سکینہ گر گئی ہے. ارباب اعزاز دونوں امام آئے اور آنے کے بعد باپ کے سر کے سامنے کھڑے ہو گئے. اے بابا اب تیرے اس بیٹے میں اور تازیانے کھانے کی سکت نہیں. اے بابا آپ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے میرے لال سید سجاد میری سکینہ راستے میں گر گئی ہے, جب تک میری بچی نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا. ارباب اعزاز یہ جملہ سننا تھا. جناب زینب آگے بڑھی, وہی زینب کہ جس نے شام غریبہ میں سکینہ کو سینہ حسین سے ڈھونڈ کے لائی تھی. آگے بڑھی, بڑھنے کے بعد ڈھونڈتے ہوئے چلی. چلتے چلتے کیا دیکھتی ہے؟ ایک معظمہ ہے اپنے گود میں سکینہ کو بٹھائے ہوئے ہے, نہایت ہی شفقت سے سروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے, محبت کر رہی ہے. آزادارو سوچئے جس نے کربلا میں آنے کے بعد یا قتل دیکھا ہو یا درے دیکھے ہوں یا ظالم کے تازیانے دیکھے ہو, جب اتنی محبت دیکھی تو ایک مرتبہ جناب زینب کا دل بیٹھنے لگا. آگے بڑھ کے کہتی ہے معظمہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں کسی نے ہم پہ رحم نہ کھایا, آخر تو کون ہے جو ہماری اس یتیمہ کو اتنی محبت کر رہی ہے؟ اور باب اعزاز بیٹی کے جملے سننا تھا. فاطمہ نے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. اے میری لاڈلی زینب میں اس سے محبت نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ زینب یہ کوئی اور نہیں. اے میری لاڈلی میں تیری ماں ہوں. اے میری لاڈلی تو یہ سوچتی ہوگی نا کہ ماں بھائی, لیکن اے زینب میں اس وقت بھی موجود تھی جب میرا حسین تجھ سے رخصت ہو رہا تھا. میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب میری گودی میں میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا. میں نے وہ مصائب بھی دیکھے. اے زینب جب تیری چادر تھی, شمر کا نیزہ تھا, تیری فریاد تھی اے عباس اب کس کے سہارے یہاں سے جاؤں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. والے والے تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معبود ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرمائے. معبود ہم گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پالنے والے جو ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے. پالنے والے آج شب مغفرت ہے, شب استغفار ہے. پالنے والے ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف کر دے. پالنے والے جو ہمارے درمیان نہیں ہیں, جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی وارث اس دنیا میں نہیں ہے, معبود ان کے درجات کو بھی بلند فرما دے. پالنے والے ہمارے سروں پر بزرگان بالخصوص علماء کرام مراج کرام کا سایہ قائم و دائم رکھ. اے میرے اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ